کا 10,000 کا پہلا مطالبہ جنت میں گھر بنانے کے لیے 10,000 کا پہلا مطالبہ 10,000 کا ایک نام بتائے ایک ہمت کا نام بتائے ہمارے جو اراکین ذمہ دار ہیں رضاکار حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو ہمت دے حوصلہ دے ایک نام بتائے 10,000 کا اللہ کے نبی کہتے ہیں من بنا للہ بیتن جو کوئی اللہ کے لیے ایک اینٹ دے گا ایک 10,000 دے گا ایک 20,000 دے گا اللہ کہتے ہیں بیتن فی الجنہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا ہم اور آپ کیسا گھر بنا سکتے ہیں لیکن میرا خالق میرا مالک جس نے ساری کائنات کو بنایا چلایا سجایا اور قیامت تک چلائے گا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے جنت میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا تو بتائیں بھائی ہمت کرے کون جنت میں اپنا گھر اللہ کے ہاتھ سے بنوانا چاہتا ہے ایک نام پہلے بتائیں اللہ کے ہاتھ سے جنت میں بنا ہوا گھر 10,000 کا کس کو چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بار آپ لوگ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر جناب افسر صاحب نے 50,000 کا گھر بنوایا جنت کا ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جناب افسر صاحب کو قبول فرمائے ان کو حج مبرور نصیب فرمائے آپ لوگ آمین کہیں آمین میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں مال میں تجارت میں کاروبار میں دکانداری میں کھیتی باڑی میں برکت حفاظت عطا فرمائے 50,000 کے ذریعے سے انہوں نے اپنا کھاتا کھولا آئیے آپ لوگ بھی ہمت کیجئے 50,000 سے کھاتا کھلا ہے 50,000 کا پہلا نام آیا نام بتائیں دیکھیے شاہ بہلول ایک بڑے بزرگ کا نام ہے ان کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ راستے میں جیسے بچہ سب ہوتا ہے نا گھر بناتے ہیں جو تو بچے سب کی طرح روڈ میں مٹی کا گھر بنا رہے تھے تو ہارون رشید بادشاہ گزر رہا تھا تو اس نے کہا شاہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو تو کہا کہ جنت کا ایک گھر بنا رہا ہوں خریدو گے کیا تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہو شاہ بہلول کہا کہ نہیں یہ جنت کا گھر ہے تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا اچھا دام بتاؤ تو ہارون رشید کی بیوی کو بتایا گیا آج کے زمانے کے اعتبار سے میں مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کہا کہ 5 روپے ہارون رشید کی بیوی نے 5 روپے دے دیا اور شاہ بہلول جنت کی وہ جو گھر بنایا تھا وہ دے دیے کا مطلب ہے کہ 5 روپے لیے دریا میں ڈال دیے شاہ ہارون رشید اور اس کی بیوی آگے چلی اب جب رات کو خواب دیکھتا ہے بادشاہ ہارون رشید تو دیکھتا ہے کہ جنت کا سیر کر رہا ہے اور سامنے ایک خوبصورت محل ہے جس کو سنوارا گیا سجایا گیا حوروں سے سجایا گیا ہارون رشید نے چاہا چلو اس محل کے اندر کیوں نہ چلے جائیں اندر جب جانے کی کوشش اور ہمت کی تو داروغہ نے سے روک لیا اور کہا کہ بادشاہ رک یہ محل تیرا نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا پھر کس کا ہے تو ہارون رشید کو بتایا گیا یہ جنت میں محل تیری بیوی کا بنایا گیا ہے تو ہارون رشید نے کہا میری بیوی کا ہے تو کیا ہوا میں کہ اندر نہیں جا سکتا فرشتے نے کہا ہارون رشید یہ کل والا محل جو تو نے نہیں بلکہ تیری بیوی نے 5 روپے میں خریدا تھا یہ وہ محل ہے آپ نہیں جا سکتے جب ہارون رشید کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اور بلکتا ہوا شاہ بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شاہ بہلول جو تو کل گھر بنا رہا تھا مٹی کا وہ مجھے بھی ایک بیچ تو شاہ بہلول نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں تیرے لیے بھی پھر وہی مٹی کا گھر بنایا اور کہا کہ لو اب کہا کہ قیمت تو کہا کہ قیمت 500 روپے کہاں 5 کہاں 500 تو شاہ بہلول سے کہا ہارون رشید نے کہ بہلول یہ کیا کل تو نے میری بیوی سے 5 روپے میں سودا کیا اور آج 500 تو کہا کہ ہاں کل کا جو سودا تھا وہ بن دے کے تھا اور آج کا سودا دیکھ کے آیا ہے تو بتاؤ کون زیادہ بن دے کے اللہ پر بھروسہ کر کے 10,000 کا ایک نام ہمت کریں آپ لوگ 10,000 کا ایک نام ہمت کا ایک نام بتائے 10,000 کا آپ لوگ ہمت کیجئے ابھی ہمارے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی آپ سے مخاطب ہوں گے مسجد کے لیے یہ پیسہ مسجد کو جائے گا وہاں مکتب بھی چلے گا نماز بھی ہوگی مسجد کے لیے 10,000 کا ایک نام اور جو لوگ 10,000 کا ایک نام بتائیں کوئی ہمت کرتے ہیں ہمت قرآن کا سورہ محمد کہتا ہے ہؤلاء تدعون ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے بلایا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے تنفقوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے لیے کچھ دو تو کہتے ہیں کہ بخل کرنے لگتے ہیں کترانے لگتے ہیں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ اور جو کہ بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ انما يبخل لنفسه وہ اپنی ذات پر بخل کرتا ہے تو کیا 10,000 کی ہمت کسی کے اندر نہیں اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کی مسجد بننے کے لیے ایک اچھا کام ہونے کے لیے
10,000 का कोई एक नाम, हिम्मत कीजिए आप लोग, हिम्मत के 10,000 का एक नाम। आप सबके लिए दुआ की जाएगी कि आपने इतना मस्जिद को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद जाहिद साहब ने 10,000, नाम लिखिए इनका नाम, मोहम्मद जाहिद साहब ने 10,000। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी तिजारत में बरकत अता फरमाए, इनके माल में, इनकी जान में, इनकी इज्जत में, आबरू में हिफाजत और बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको हज मबरूर नसीब फरमाए। तो दोस्तों आप लोग हिम्मत कीजिए, देखिए ये काम तो होकर के रहेगा, इस काम को होना ही है। आप लोग 10,000 का एक और नाम बताएं, उस जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक पिलर ना खड़ा हो जाए, कम से कम 4 पिलर तो चाहिए ना। तो 10,000 का एक पिलर खड़ा हो गया, एक पिलर और खड़ा कीजिए, फिर आगे बात बढ़ेगी इंशाअल्लाह। आप लोग हिम्मत कीजिए, देखिए हिम्मत करेंगे, बात बनेगी, काम आगे बढ़ेगा, सवाब हमारे लिए। आप मर जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी, मेरी आंखें बंद हो जाएगी, लेकिन आपका एक 10,000 मस्जिद में लगा है, आप कब्र में सोते हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन कोई बंदा रात के तहज्जुद के वक्त ठंडे पानी से वजू करता है, मस्जिद का दरवाजा खोलता है और अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ता है, अल्लाह से मांगता है। तो दोस्तों मुसलमानों, वो बंदा वो सवाब रो के बिल के कुर्बानी दे के ठंडी में तहज्जुद पढ़ के ठंडे पानी से वजू करके कमाता है। खुदा की कसम, आपका ये 10,000 आप कब्र में सोते होंगे, लेकिन उस बंदे के नमाज पढ़ने की वजह से मिलेगा, आपको सोए सोए वो सवाब मिलेगा। क्या नहीं चाहिए मेरे भाइयों को, क्या नहीं चाहिए? हिम्मत कीजिए आप लोग, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए आप लोग, हिम्मत कीजिए आप लोग। बिलाल साहब, बिलाल साहब मरहूम, अभी मैंने आपके सामने को वाकया नकल किया कि हमारे कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, कितने हमारे ऐसे माँ बहनें हैं जो कब्र में सो रहे हैं, उनको एक एक नेकी की तलाश है, एक एक सवाब का उनको फिक्र है। काश अगर उनके नाम पे हम कुछ खर्च कर देते हैं तो वहां उनको खुशी मिलेगी। इसलिए मुसलमानों आप लोग हिम्मत करें, मुसाफा भी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई है, शायद हजरत आलिम लोग, ये तो फारसी अव्वल दुआ में भी ये बात सुनने को, देखने को, पढ़ने पढ़ाने को मिलती है। जो कोई आलिम को देखे, वो जो कोई आलिम से मुलाकात करे, गोया उसने नबी से मुलाकात, इस तरह की रिवायतें बातें मिलती है। तो आप लोग इस बहाने से भी हजरत उलमा किराम की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करें। आप लोग हिम्मत कीजिए, 10,000 की हिम्मत। जनाब शहाबुद्दीन साहब, शहाब के माने भड़कना, दीन के मामले में भड़किए। इस पर मुझे एक वाकया याद आता है। बेंगलोर में एक मरतबा, मैंने 15 साल अपनी जिंदगी बेंगलोर में गुजारी है। एक बंदा आकर कहा कि हजरत मेरा बेटा बहुत गाली देता है, भड़कते रहता है, हमेशा गाली गुत्तम बात करता है। तो मैंने कहा नाम क्या है बच्चे का? कहा कि शिहाब, और आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं, सिर्फ शिहाब नाम है। तो मैंने कहा कि जैसा नाम है वैसा काम है, शिहाब के माने भड़कना, तो वो तो भड़कता है। शिहाब के माने भड़कना, हो तो भड़कता ही है। अभी एक बात है कि जनाब अब्दुल रशीद भाई साहब बिगोर से 5,000, चलिए अभी 5,000 के नाम पे आगे नाम लिख लीजिए इनका, जनाब अब्दुल रशीद साहब का। इन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के तामीर के लिए 5,000 का चंदा दिया है। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। आप लोग हिम्मत कीजिए, मैं वाकया पूरा करूंगा। 5,000, इनका नाम लिख लीजिए जनाब। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, शिहाब के माने भड़कना। पहले आप उनका नाम बदलिए, या तो शिहाबुद्दीन नाम रखिए, शिहाबुल इस्लाम नाम रखिए। दीन के मामले में भड़कना, तभी देखो वो कैसे ईमान के लिए भड़केगा, कैसे खर्च करने के लिए भड़केगा। तो दोस्तों जैसा नाम रखेंगे वैसा असर होगा, आप लोग इसका भी ख्याल रखें। ये भी पैगाम इस जलसे से लेते जाए। तो बताइए, और 5,000 का जनाब मुख्तार साहब, मुख्तार के माने पसंद किया हुआ, चुना हुआ। अल्लाह ने इनको पसंद किया तो आज चुना और अपने घर के लिए कुर्बानी ली और अब उसका पैसा कबूल किया। बहुत सारे हजरात कहते हैं कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ने नहीं आता, हजरत नमाज का दिल ही नहीं लगता है, मौका नहीं मिल पाता मस्जिद जाने का। मैं कहता हूँ अरे अल्लाह तुझे कबूल ही नहीं करता है, तुझे पसंद ही नहीं करता है, तुझसे प्यार ही नहीं करता कि तुझे अपने मस्जिद बुलाए। तो दोस्तों आप लोग हिम्मत कीजिए, मैं वाकया पूरा करता हूँ। आप लोग हिम्मत कीजिए, नाम आज के इस मजमे से, इस मजलिस से, इस जलसा से आपके गांव की ये मस्जिद इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुंचेगी। आप लोग हिम्मत कीजिए, 5,000 का एक नाम आया है, और 2-4 नाम बताए 5,000 का। आप लोग हिम्मत कीजिए, 5,000 का 2-4 नाम और बताइए। मैं वो आयत पूरी
پوری کرتا ہوں. ہاں انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. کہ جو بندہ بخل کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, مال نکالنے میں دقت دشواری پیش آتی ہے, تو اللہ کہتے ہیں فانما يبخل عن نفسه. اللہ اکبر, اللہ قبول فرمائے. بڑیا ڈانگی مسجد, جس مسجد کی کا چندہ ہوتا ہے, اس مسجد کے امام صاحب نے اپنی طرف سے 5000 لکھا ہے, حضرت کا نام لکھا, اللہ قبول فرمائے. 5000 جناب ثناء اللہ صاحب بھگور ہاٹ سے, 5000 جناب ثناء اللہ صاحب بھگور ہاٹ سے. آیت پوری کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِن, آگے کی آیت ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تم نے اسی طرح سے کترایا, اسی طرح سے بخل کیا, اسی طرح سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا, منہ موڑ لیا. تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ تم کو بدل ڈالوں گا, تم جیسے ناہنجار کے میں ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کی آیت ہے وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ مالدار ہے, اللہ غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, تم سب کے سب بھکاری ہو. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے اگر آپ سے سوال کیا گیا ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے چندے کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو چنے, آپ کو قبول کرے, آپ کے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرے. اس وجہ سے آپ سے سوال کیا گیا ہے, اس وجہ سے آپ کے سامنے مطالبہ رکھا گیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں یستبدل قوما غیرکم, بدل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لائے گا, ثم لا یکونوا امثالکم, اور وہ دوسری قوم تم جیسی ناہنجار نہیں ہوگی. تو کیا مسلمانوں, دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, ہم اس آیت کے مصداق بننا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. وہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی ہمارے صاحب نے 500 کے ذریعے سے مسجد کا تعاون فرمایا, اللہ ان کے بھی دینے کو قبول فرمائے. آپ لوگ ہمت کیجئے, انشاءاللہ کام بنے گا. اور ادھر میری جو مائیں ہیں, میری جو بہنیں ہیں, آپ بھی اپنی طرف سے قربانیاں پیش کیجئے. کل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب فاروق صاحب کا 5000, الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ اس کو ہمت کرتے رہیں. میری ماں بہنیں, آپ بھی توجہ دیں, آپ بھی ہمت کریں. بہت ساری ایسی مائیں ہیں کہ جس کی قربانیاں دنیا مثال دیتی ہے, جس کی قربانیاں ایک تقریر کا موضوع بن جایا کرتا ہے. تو میں اپنی ماں بہنیں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے, اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ایک زیور کا سوال کر لیا جائے, ایک بیسر کا سوال کر لیا جائے, ایک آپ سے ایک کان کی بالی کا سوال کر لیا جائے, تو میں یہ امید رکھتا ہوں, چونکہ یہ جو علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے, قربانی دینے والا علاقہ ہے. آپ جو یہاں تک آئے تو آپ کی قربانی ہی ہے, اللہ نے آپ کو چنا تب تو آئے ہیں نا. تو یہ آپ سے درخواست اور مطالبہ, چھوٹی سی گزارش ہے کہ 5000. اور میری ماں بہنیں, اگر آپ ہمت کرتی ہیں, اگر آپ ایک زیور اللہ کے راستے میں دیتی ہیں, تو کل ایک طرف حضرت حمزہ کھڑے ہوں گے اور اپنے چچا سے کہیں گے بھتیجے تیرے دین کو اس تک پہنچانے کے لیے, حسین کہیں گے نانا تیرے دین کو اس تک پہنچانے کے لیے جسم کے بوٹی بوٹی کر دیا تھا, خون کی لہو ٹپکا دیا تھا, لیکن کل جب ان کے سامنے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے 10,000 کا مطالبہ ہوا تھا, 5,000 کا مطالبہ ہوا تھا, تو ان سے اتنی قربانی نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے, حضرت حمزہ, حضرت عمر, حضرت حسن, حضرت حسین ہمارے ہاتھوں سے وہ پیالی چھین لیں گے جس کے ذریعے سے حضور آب کوثر پلانا چاہیں گے. تو کیا ہم چاہتے ہیں ایسا میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے خون کی قربانی دی تھی, ہمارے سے 5,000 کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مقرر خصوصی جناب مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو آپ لوگ جلدی ہمت کے حوالے کر دوں گا, تھوڑا سا آپ لوگ ہمت کیجئے.